الحمد للہ وکفا وسلام علی عبادہ الذین اصطفى اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم یا ایہا الذین آمنوا اتقوا اللہ وکونوا مع الصادقین سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد وبارک وسلم اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد وبارک وسلم اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد وبارک وسلم۔ سلسلہ عالیہ نقشبندیہ کا اصل نام صدیقی ہے، سلسلہ صدیقی کہا جاتا ہے۔ اس کی نسبت سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی جانب تھی، اور اسی بنیاد پر اس سلسلے کو صدیقی سلسلہ کہا جاتا تھا۔ پھر جب حضرت خواجہ بہاؤالدین نقشبند بخاری رحمہ اللہ اس سلسلے میں شامل ہوئے اور انہوں نے اس سلسلے کو باقاعدہ اسباق کی ترتیب پر تقسیم کیا، تو اس کے بعد سے اس سلسلے کا نام سلسلہ نقشبندیہ پڑ گیا کہ بہاؤالدین نقشبند بخاری رحمہ اللہ کے بارے میں آتا ہے کہ کانا ینقش اسم اللہ علی قلب السالک، کہ وہ اللہ کے نام کو سالک کے دل پر نقش کر دیا کرتے تھے۔ یہ جو اللہ کی ضرب لگائی جاتی ہے، تو اللہ کی ضرب لگانے کے ذریعے سے وہ اللہ کا نام سالک کے دل پر نقش کر دیا کرتے تھے۔ اسی بنیاد پر اس سلسلے کا بعد میں نام نقشبندی سلسلہ بن گیا، ورنہ حقیقتاً یہ صدیقی نسبت ہے، سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی جانب منسوب ہے۔ اللہ رب العزت نے ولایات کمال کے کمالات ولایت کے جتنے علوم تھے وہ سارے کے سارے سیدنا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو عطا فرمائے، اس کا وافر حصہ ان کو عطا فرمایا، اور جو کمالات نبوت ہیں اس کا وافر حصہ سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو ملا۔ اسی بنیاد پر صحابہ اکرام رضوان اللہ علیہم اجمعین سارے کے سارے ہی آفتاب و مہتاب ہیں، مگر ان میں نبی علیہ الصلوۃ والسلام سے سب سے زیادہ مضبوط نسبت نبی سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو حاصل ہے۔ اگر صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے حالات زندگی کو دیکھا جائے تو واقعی نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی زندگی کا ایک عکس نظر آتا ہے کہ جو حالات نبی علیہ الصلوۃ والسلام پر آئے بعین ہی ویسے حالات سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ پر بھی آئے، اور صحابہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ مجمعین یہ بات کہا کرتے تھے کہ ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو جو دیگر تمام صحابہ پر فضیلت حاصل ہوئی ہے، یہ فضیلت کثرت عبادت کی وجہ سے نہیں ہے کہ ابو بکر رضی اللہ عنہ دیگر صحابہ کے مقابلے میں زیادہ عبادت کیا کرتے تھے، زیادہ تہجد گزار تھے، زیادہ روزے دار تھے، تو عبادت کی وجہ سے یہ بات حاصل نہیں ہے، بلکہ وہ فرماتے ہیں کہ ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو جو دیگر تمام صحابہ پر فضیلت حاصل تھی اور ہے، اس کی وجہ ان کے درد دل اور غم تھا جو اللہ نے ان کے سینے میں رکھا تھا۔ اس درد دل اور اس غم کی وجہ سے وہ دیگر صحابہ پہ فضیلت لے گئے۔ چنانچہ صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہ واحد صحابی ہیں کہ جنہوں نے بلا کسی تأمل کے ابتداءً ہی سب سے پہلے اسلام کو قبول کر لیا۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے ان سے کہا ابو بکر اسلام لے آؤ، انہوں نے کہا اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کلمہ پڑھا دیجئے۔ کوئی سوال نہیں ہوا، کوئی دلیل نہیں مانگی، کسی قسم کا کوئی اشکال نہیں کیا، حتیٰ کہ علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو جب نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ علی کلمہ پڑھ لو کامیاب ہو جاؤ گے، تو انہوں نے بھی آگے سے جواب دیا تھا کہ اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم
میں مشورہ کر کے بتاتا ہوں. واحد صحابی ہیں صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ جنہوں نے کوئی سوال نہ کیا، کوئی وقت نہ مانگا، جیسے ہی ڈیمانڈ ہوئی، جیسے ہی مطالبہ کیا گیا کہ اسلام لے آؤ، فوراً کہنے لگے جی کلمہ پڑھا دیجئے. عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اسلام لانے کی باری آئی تو ان کا واقعہ تو بڑا مشہور ہے کہ ابتداءً جب پتہ چلا کہ اپنے گھر والے اسلام لے آئے تو تلوار نکال کے نکل پڑے کہ میں دیکھتا ہوں یہ کیسے کلمہ پڑھ لیتے ہیں، اور وہ پھر بعد میں اسلام لے کے آئے. عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ ان کے اسلام لانے کا سبب خود ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ بنے. تو بڑے بڑے صحابہ کو دیکھ لیں، ان تمام نے اسلام لے کے آئے، کسی نے دلیل مانگی، کسی نے سوال کیا، کسی نے مشورے کا وقت مانگا، مگر ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہ واحد صحابی ہیں کہ بلا کسی تأمل کے فوراً سے آگے سے کہنے لگے اے اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کلمہ پڑھا دیجئے. جب سورج طلوع ہوتا ہے تو اس کی کرنیں سب سے پہلے اس عمارت پر پڑتی ہیں جو سب سے زیادہ بلند و بالا ہوا کرتی ہے. نبوت کا سورج طلوع ہوا تو اس کی کرنوں نے بھی سب سے پہلے جس عمارت کو ریفلیکٹ کیا، جس عمارت پر نبوت کی کرنیں پڑی ہیں، وہ عمارت بھی سب سے زیادہ بلند تھی، اور وہ عمارت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ذات تھی. نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے ساتھ ایک عجیب عشق کا تعلق، ایک عجیب محبت کا تعلق ہے. مشہور واقعہ ہے کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے ایک مرتبہ حرم میں، ابتدائی دور میں، مکے کے دور میں حرم کے اندر نماز پڑھنا شروع کی. اب جب نماز پڑھنے کے لیے کھڑے ہوئے تو کفار نے دیکھا تو انہوں نے تکلیف دینا شروع کر دی. اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم سجدے میں تشریف لے گئے تو اونٹ کی جو اوجڑی ہوتی ہے وہ اٹھا کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے سر پر اور کندھے پر رکھ دی. اب اونٹ کی اوجڑی تو اچھی خاصی بھاری ہوتی ہے. تو اس طرح سے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کو مختلف طریقوں سے اظہار آسانی کرنے لگے، مختلف طریقوں سے تکلیف دینے لگے. ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنے گھر پہ موجود تھے. کسی شخص نے ان کو دیکھا تو ان کو دیکھ کے کہنے لگا ادرک صاحب کا، اپنے ساتھی کو دیکھ اس کے ساتھ کیا معاملہ پیش آ گیا. یہ سنا تو صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنے گھر سے بھاگتے ہوئے نکلے ہیں اور حرم پہنچے ہیں، اور جب دیکھا کہ لوگ نبی علیہ الصلوۃ والسلام پر اس طرح سے ظلم و ستم ڈھا رہے ہیں تو فوراً آگے بڑھے اور وہی الفاظ کہے جو فرعون کے دربار کے اندر ایک مؤمن نے کہے تھے. وقال رجل مؤمن من آل فرعون یکتب ایمانہ اتقتلون رجلا ان یقول ربی اللہ. ایک مومن آدمی جو فرعون کے دربار میں تھا، اس نے فرعون سے کہا موسیٰ علیہ السلام کے بارے میں اتقتلون رجلا ان یقول ربی اللہ، کہ تم ایک ایسے آدمی کو قتل کرتے ہو جو کہتا ہے کہ میرا پروردگار اللہ ہے، صرف اس بنیاد پہ قتل کرتے ہو. ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جب نبی علیہ السلام کو اس حال میں دیکھا تو بے عین ہی یہی الفاظ ارشاد فرمایا اتقتلون رجلا ان یقول ربی اللہ، کیا تم ایک شخص کو اس وجہ سے مارنے پہ تلے ہوئے ہو کہ وہ کہتا ہے کہ میرا پروردگار ایک اکیلا اللہ ہے. یہ بات کہی اور نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی مدد کرنے کے لیے آگے پہنچے. کفار کا غصہ تو ٹھنڈا نہ تھا. انہوں نے جب دیکھا کہ ایک شخص ہمارے دشمن کی مدد کے لیے آ رہا ہے تو انہوں نے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کو چھوڑا اور صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو پکڑا اور خوب مارا، بہت زیادہ زخموں سے لہو لہان کر دیا. ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ مار کھاتے جا رہے ہیں صرف اس بات پر کہ میرے محبوب کو چھوڑ دیا، اور زبان سے ایک ہی الفاظ جاری ہیں تبارکت یا ذا الجلال والاکرام، تبارکت یا ذا الجلال والاکرام، تبارکت یا ذا الجلال والاکرام. اتنی مار پڑی کہ ان زخموں کی تاب نہ لاتے ہوئے بے ہوش ہو گئے. لوگ اٹھا کے گھر پہ لے گئے. کچھ دیر بعد جب ہوش آیا تو ماں نے کہا کہ بیٹا تیرے زخم بہت زیادہ ہیں، کچھ کھا پی لے، میں تیرے لیے دودھ گرم کر دیتی ہوں، میں تمہیں کچھ دے دیتی ہوں کھانے کے لیے. تو آگے سے عشق جاگ اٹھا، کہنے لگے اللہ کی قسم جب تک مجھے یہ بات نہ پتا چل جائے کہ میرے محبوب کس حال میں ہیں میں اس وقت تک کھا پی نہیں سکتا. ماں نے کہا کہ بیٹا ان کا تو کچھ نہیں پتا چل رہا.
تو پہلے کھا لے، کچھ قابل ہو جا تو پھر اٹھ کے چلے جانا، دیکھ لینا۔ کہنے لگے نہیں، جب تک کہ مجھے یہ بات نہ پتہ چلے گی میں جاؤں گا نہیں۔ پھر ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنی والدہ سے کہا آپ ام جمیل سے پوچھیں، ان کو پتا ہوگا نبی علیہ الصلوۃ والسلام کہاں ہیں۔ ان سے پوچھا گیا تو انہوں نے کہا کہ ہاں اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم ٹھیک ہیں اور دار ارقم کے اندر ہیں۔ انہوں نے آ کے ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بتایا کہ بیٹا اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم دار ارقم میں موجود ہیں، بحفاظت ہیں، ان کو کچھ نہیں ہوا، مگر صدیق کا عشق جو تھا وہ ٹھنڈا نہیں ہو رہا تھا۔ کہنے لگے کہ نہیں، جب تک میں اپنی آنکھوں سے ان کو نہ دیکھ لوں اس وقت تک مجھے چین نہیں آئے گا، اس وقت تک میں کچھ نہیں کھا سکتا۔ اٹھے اسی زخم کی حالت کے اندر اور اسی حالت میں اپنے جسم کو گھسیٹتے ہوئے دار ارقم پہنچے، نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے چہرے انور کا دیدار کیا۔ اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو گلے لگایا اور ان کے ماتھے پہ بوسہ دیا۔ یہ عشق تھا نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے ساتھ۔ آپ غور کریں، یہ وہ دن تھا کہ جب ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اتنے زیادہ زخم آئے تو ان کی یہ حالت دیکھ کر اور ان پہ کفار کا ظلم و ستم دیکھ کر سیدنا حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اسلام لے آئے تھے۔ اب غور کریں کہ اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم اور سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے حالات زندگی میں کتنی مماثلت ہے کہ ایک کی دعا سے عمر ابن خطاب اسلام لے آئے اور ایک کے عمل سے حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اسلام لے آئے۔ یہ دو وہ افراد ہیں جو مکہ کے بہادر ترین افراد کہلائے جاتے تھے اور جن کی وجہ سے اللہ رب العزت نے اسباب کے درجے میں اسلام کو قوت بخشی۔ ایک نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی نسبت سے اسلام لے آئے، ایک ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی نسبت سے اسلام لے آئے۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام ایک مرتبہ مجمع میں بیٹھے تھے اور اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کے مجمع میں سوال کیا کہ بھئی کون ہے جو آج روزے سے ہے؟ پورے مجمع میں صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کھڑے ہو گئے، اے اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم میں روزے سے ہوں۔ نبی علیہ السلام نے پوچھا بھئی کون ہے جو آج جنازے کے پیچھے چلا ہو؟ صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کھڑے ہو گئے، اے اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم میں چلا تھا۔ نبی علیہ السلام نے سوال کیا آج کون ہے جس نے محتاج کو کھانا کھلایا؟ پورے مجمع میں صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کھڑے ہوئے، اے اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم محتاج کو کھانا بھی میں نے کھلایا۔ نبی علیہ السلام نے پھر سوال کیا بھائی پورے مجمع میں کون ہے جس نے بیمار کی عیادت کی ہو؟ پھر صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کھڑے ہو گئے، اے اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم میں نے بیمار کی عیادت کی۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا جس بندے میں یہ چار صفات پائی جاتی ہیں میں اس کو جنت کی خوشخبری دیتا ہوں۔ یہ وہ افراد ہیں کہ جن کی جنت کی خوشخبریاں اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم دنیا کے اندر دے رہے ہیں۔ آپ غور کریں، سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے فضائل پر علماء نے 181 احادیث کو جمع کیا ہے۔ 181 احادیث ایسی ہیں جو سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے فضائل پر مشتمل ہیں۔ ان میں سے 88 احادیث ایسی ہیں جس میں سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ دونوں کے فضائل مشتمل ہیں، اور 17 احادیث ایسی ہیں جن میں خلفائے ثلاثہ سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ، عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ تینوں کے فضائل ہیں، اور 14 احادیث ایسی ہیں جن میں چاروں خلفاء کے فضائل موجود ہیں۔ تو کل ملا کر 181 احادیث سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے فضائل پہ موجود ہیں۔ طلباء بھی بیٹھے ہیں اس بات کو جانتے ہیں کہ ابو بکر کے اندر اصل جو حروف ہیں وہ حروف اصلی وہ 3 ہیں، با کاف را بکر۔ یہ جو با کاف را کا مادہ ہے یہ پہل کے اندر آتا ہے، کسی بھی چیز کے اندر پہل کرنے کے لیے با کاف را کا مادہ استعمال ہوتا ہے۔ مثال کے طور پہ جو دن کی ابتدا میں کھانا کھایا جائے اس کو بکرا کہا جاتا ہے، کہ کھانے کے اندر جس چیز سے پہل کی جائے وہ بکر ہے۔ بکور اس پھل کو کہا جاتا ہے جو موسم کا پہلا پھل ہو، اس کو بھی بکور کہتے ہیں۔ باقرہ اس کنواری لڑکی کو کہا جاتا ہے جو پہلی بار
نکاح کے اندر آ رہی ہو، تو با کاف را کا مادہ ہی وہ ہے جس کے اندر پہل کی خصوصیت موجود ہے۔ ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے نام کے اندر بھی یہ آتا ہے کہ اسلام میں سب سے پہلے آنے والا، اسلام میں پہل کرنے والا، اسلام کے اندر سب سے پہلے آگے آنے والا۔ آپ غور کریں، واقعی صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہر میدان کے اندر آگے ہیں۔ سب سے پہلے اسلام قبول کرنے میں ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا نام ہے، اس میں بھی اول۔ قرآن مجید کو سب سے پہلے مصحف میں رکھنے والے ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ اول، اس میں بھی۔ خلفائے راشدین کے اندر پہل کرنے والے پہلے خلیفہ ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ خلافت کا ولی عہد متعین کرنے میں ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سب سے پہلے۔ لفظ عتیق ان کا لقب پڑا، اس سے پہلے کسی کا نہیں تھا۔ عتیق کا ٹائٹل حاصل کرنے کے اندر اول ابتدائی ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ قرآن مجید کو جمع کرنے کے اندر اول ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ ایسا شخص کہ جس کو اس کے باپ کی زندگی میں خلافت مل جائے، ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس میں بھی پہل کر گئے۔ خلیفۃ الرسول بننے کے اندر بھی پہل کر گئے۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے دنیا سے جانے کے بعد سب سے پہلے جہاد پر لشکر بھیجنے والے بھی ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اور ختم نبوت کے اوپر سب سے پہلے کام کرنے والے بھی ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ ابو بکر ہر چیز کے اندر آگے ہیں، ہر چیز میں پہل لے جانے والے ہیں۔ سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہ بات کی تمنا کیا کرتے تھے کہ اے ابو بکر، آپ مجھ سے ساری زندگی کی میری نیکیاں لے لیں، میرے ساتھ بزنس کر لیں، ڈیل کر لیں، مجھ سے ساری زندگی کی میری نیکیاں لے لیں، اور وہ 3 راتوں کی نیکیاں جو آپ نے غار ثور میں نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے ساتھ گزاری تھی، ابو بکر ان 3 راتوں کی نیکیاں مجھے دے دیں۔ اس لیے کہ واقعی وہاں پر اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کی جو خدمت ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کی ہے، اس کی مثال دنیا دینے سے قاصر ہے۔ غور تو کریں، نبی علیہ الصلوۃ والسلام ہجرت کا ارادہ کرتے ہیں، تو ہجرت کا ارادہ کرتے کے ساتھ ہی اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کے ذہن میں آتا ہے کس کو لے کے جاؤں، تو کس کو لے کے جانے کے لیے نام آتا ہے ابو بکر کا، رفیق سفر۔ لہٰذا اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے گھر پہنچتے ہیں۔ گھر پہنچ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کہا کہ اے ابو بکر، مجھے تخلیہ چاہیے، علیحدگی میں کوئی بات کرنی ہے کہ باہر کا کوئی بندہ نہ ہو۔ اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم، یہ میری 2 بیٹیاں ہیں، ایک بیٹا ہے اور میری اہلیہ ہے، اس کے علاوہ گھر پہ کوئی نہیں ہے، آپ ان سب پر کھل کر اعتماد کر سکتے ہیں۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے اپنے ہجرت کے سفر کا ارادہ ظاہر فرمایا۔ اے اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم، سواریاں تیار ہیں۔ ابو بکر، ابھی تو میں نے آ کے تم سے صرف بات کہی ہے کہ ہم نے ہجرت کرنی ہے، سواری کیسے تیار ہے؟ اے اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم، میرے دل میں یہ بات تھی کہ آپ سب کو ہجرت کی اجازت دے رہے ہیں، جب میں ہجرت کی اجازت لینے آیا تو آپ نے مجھے روک دیا، میں سمجھ گیا کہ اگر کسی نے آپ کے ساتھ ہجرت کا سفر کرنا ہے تو اسی ابو بکر نے کرنا ہے، لہٰذا میں نے سواری پہلے سے تیار کر رکھی ہے، ایک آپ کے لیے، ایک اپنے لیے۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے رات کا وقت طے کیا کہ اس وقت پہ آؤں گا پھر ہم نکلیں گے۔ چنانچہ رات کا وہ وقت آیا، اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم اپنے گھر سے نکلے ہیں، سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے گھر پہنچے ہیں۔ اب گھر کے دروازے پہ پہنچے ہیں اور دروازے پہ دستک دینے کا ابھی ارادہ کیا ہے کہ دروازہ کھل گیا۔ ابو بکر، آپ؟ اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم، میں تو دروازے سے لگ کے کھڑا تھا۔ ابو بکر، دروازے سے لگ کے کیوں کھڑے تھے؟ آپ کو میں نے کوئی وقت تو نہیں بتایا تھا کہ اتنے بجے آؤں گا؟ رات کا بتایا تھا۔ اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم رات کے شروع ہوتے کے ساتھ ہی ابو بکر دروازے کے ساتھ لگا تھا اور اس بات کا انتظار کر رہا تھا کہ میرے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم آئیں تو ایسا نہ ہو کہ دروازہ کھٹکھٹا کر تھوڑی سی دیر انتظار کرنا پڑے۔ ابو بکر کو اپنے محبوب کو اتنا انتظار کرانا بھی قبول نہیں ہے۔ چنانچہ ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اب یہاں پر ایک اپنی پلاننگ کی، اور پلاننگ بھی ایسی کی کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی خدمت پر تمام کے تمام گھر والوں کو
جمع کر دیا، سب کو اسی کام کے اوپر لگا دیا۔ وہ اس طرح کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے ساتھ اب سفر کے لیے تیار ہو رہے ہیں، تو سفر کا سامان باندھا توشا، اس توشے کو جب تیار کر لیا تو باندھنے کے لیے کوئی رسی موجود نہ تھی گھر میں۔ اسما رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنے دوپٹے کے 2 ٹکڑے کیے، ایک سے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کا سامان باندھا گیا اور ایک اپنے سر کے اوپر لپیٹ لیا۔ ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس کے بعد گھر والوں کو جمع کر کے کام ذمہ لگائے۔ عبد الرحمن ابن ابی بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ ان کو حکم دیا کہ تم نے سارا دن قریش مکہ کی باتیں سننی ہے، جاسوسی کرنی ہے، اور سارا دن باتیں سننے کے بعد رات کو آ کر یہ ساری کی ساری خبریں ہمیں دینی ہیں۔ بیوی سے کہا کہ تم نے کھانا بنانا ہے روزانہ کا۔ اسما رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس وقت پر چھوٹی تھی، یہ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بڑی بہن ہے، ان سے کہا کہ تم چھوٹی ہو تو تم اپنی والدہ سے کھانا لے کر ہمارے پاس غار ثور میں آ جانا، وہاں پر کھانا دیتے رہنا، اور اپنے غلام سے کہا کہ تم بکریاں چرانے کے لیے نکلا کرو اور سیدھا ثور کی طرف آیا کرو، وہاں پر قریب پہنچو گے تو ہم تم سے مل لیں گے اور نبی علیہ الصلوۃ والسلام کو روزانہ پینے کے لیے تازہ دودھ مہیا ہو جائے گا۔ یہ پوری باقاعدہ پلاننگ کی اور سب کو ان کے کام ان کے ذمہ لگا دیے۔ اور عجیب بات یہ ہے کہ ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس اس وقت پر کل اکاؤنٹ بیلنس جو تھا وہ 40,000 درہم تھے، سارے کے سارے ساتھ رکھ لیے۔ آپ غور کریں کہ ایسے حال میں جا رہے ہیں کہ واپسی کی تو کوئی گنجائش ہے ہی نہیں، اور یہ بھی پتا ہے کہ میرے پیچھے اس گھر کے اندر میرا بیٹا ہے، میری بیٹیاں ہیں، میری اہلیہ ہے اور میرے بوڑھے والد موجود ہیں، اور قریش مکہ ان کا کیا حال کریں گے اور ان کو کتنا مال کی ضرورت ہوگی، یہ سب باتیں جانتے ہیں، مگر سارا کا سارا مال اکٹھا کیا ساتھ لے جانے کے لیے کہ نبی کو کس وقت پر کس چیز کی ضرورت پیش آ جائے مجھے نہیں پتا۔ اب یہ چلے گئے، ان کے والد ابو قحافہ نابینا تھے، گھر پر آئے تو اسما رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کہا کہ والد کہاں ہیں تمہارے؟ انہوں نے کہا جی وہ تو ہجرت کرنے کے لیے چلے گئے۔ عبد الرحمن ابن ابو قحافہ نے کہا کہ وہ ہجرت کرنے چلے گئے ہیں، پتہ نہیں کچھ مال بھی پیچھے چھوڑ کے گئے ہیں کہ نہیں گئے، ہمارا کیا بنے گا، کوئی ہمارا بھی انتظام کیا ہے کہ نہیں۔ آپ غور کریں یہ صدیقی خاندان کس قدر نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے عشق اور محبت میں ڈوبا ہوا تھا کہ اسما رضی اللہ تعالیٰ عنہا جو چھوٹی بچی ہیں اس وقت پر، انہوں نے ایک گٹھری کے اندر پتھروں کو جمع کیا اور اپنے دادا کے سامنے رکھا اور ان کا ہاتھ اس کے اوپر پھیر دیا کہ آپ دیکھیں اتنا سارا مال ہے جو نبی علیہ السلام جو صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہمارے والد ہماری خاطر چھوڑ کے گئے ہیں۔ ابو قحافہ نے جب یہ سنا تو کہنے لگے اگر اتنا مال چھوڑا ہے تو کافی ہے، دیکھ نہیں سکتے تھے آنکھوں سے تو ٹٹول کے محسوس کیا کہ واقعی بہت سارا مال چھوڑ دیا۔ پھر نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے ساتھ سفر پر ہیں تو اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کے سفر میں کھانا پہنچانے کی ذمہ داری اسما رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی تھی۔ پہلے دن آئیں کھانا پہنچا کر چلے گئیں، دوسرے دن جب آئیں تو نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے دیکھا کہ حضرت اسما رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے سر پر کچھ زخم بھی ہے اور چہرہ بڑا مغموم ہے، غم زدہ ہے۔ اسما کیا بات ہے، کیوں غم زدہ ہو، یہ چہرے کے اوپر زخم کیسا؟ تو رونے لگ گئیں۔ اے اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کل جب میں کھانا پہنچا کر واپس آ رہی تھی تو راستے میں ابو جہل مل گیا، اس نے مجھ سے کہا کہ تمہیں پتہ ہے تمہارا باپ کہاں ہے، کیونکہ یہ بھی یہ عشق اتنا کھلم کھلا تھا، یہ اتنا اس کا اظہار صدیق اکبر کر چکے تھے کہ کفار بھی جانتے تھے کہ جہاں صدیق ہیں وہاں اللہ کے رسول ہیں۔ چنانچہ انہوں نے پوچھا کہ تمہیں معلوم ہے تمہارے والد ابو بکر کہاں ہیں؟ اسما رضی اللہ تعالیٰ عنہ چھوٹی بچی ہیں لیکن نڈر خاتون ہے، نڈر ہیں، فوراً کہنے لگی ہاں مجھے پتا ہے کہاں ہے، بتا کہاں پہ ہیں۔ ابو جہل نے جب سوال کیا تو آگے سے کہنے لگی اللہ کی قسم میں تجھے کبھی نہیں بتاؤں گی کہ سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہاں ہیں۔ ابو جہل نے بالوں سے پکڑا اور کھینچا، جھنجھوڑا اور اس کے بعد کہا کہ بتا ورنہ میں تجھے قتل کر دوں گا۔
اسما رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتی ہیں اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم میں نے اس کو کہہ دیا تو میری جان تو نکال سکتا ہے، مجھ سے وہ گلوا نہیں سکتا کہ اللہ کے حبیب اور میرے والد کہاں پر ہیں۔ جب میں نے یہ بات کہی تو اس نے زوردار تھپڑ مجھے لگایا، وہ تھپڑ میرے گال پہ لگا، میں نیچے گری اور ایک پتھر تھا جو پتھر میرے اوپر لگا جس کا زخم آپ دیکھ رہے ہیں۔ تو زخم بھی کھا لیا، پتھر بھی کھا لیا، لیکن اپنے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کا پتہ انہوں نے بھی نہ بتایا۔ سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب نبی علیہ الصلوۃ والسلام کو لے کر چل رہے ہیں تو یہاں تک کہ غار ثور کے قریب پہنچ گئے۔ اب جب غار ثور کے قریب پہنچے تو پہاڑ پہ چڑھنے کے لیے سواری تو کام نہ آنی تھی، تو لہٰذا پیدل ہی آگے سفر کرنا تھا، سواری کو وہاں پہ چھوڑا۔ اب جب اوپر چڑھنے کی باری آئی تو ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے نبی علیہ السلام سے کہا کہ اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم اگر ہم دونوں ساتھ ساتھ چڑھتے جائیں گے اور دونوں کے پاؤں کے نشانات نظر آئیں گے تو جب کفار یہاں پہنچیں گے اور وہ دیکھیں گے کہ دو بندوں کے پاؤں کے نشانات ہیں تو وہ تو فوراً پہچان جائیں گے۔ ابو بکر بات تو درست ہے لیکن حل کیا ہے اس کا؟ اے اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم حل ایک ہی ہے۔ کیا؟ اے اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم میرے کندھے آپ کے لیے حاضر ہیں۔ ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کو اپنے کندھوں پر اٹھایا اور کندھوں پر بٹھا کر پورے کے پورے غار ثور کا سفر کیا اور اوپر پہنچے۔ آج ہم اور آپ غار ثور جاتے ہیں تو اول تو اکثر لوگ تو اوپر جانے کی ہمت ہی نہیں کر پاتے، نیچے سے دیکھ کر ہی ان کے دل دہل جاتے ہیں، اتنا اونچا سفر کون کرے گا؟ اور جو جاتے بھی ہیں وہ بھی جانتے ہیں اس بات کو کہ آج وہاں پر عربوں نے سہولت کے لیے سیڑھیاں باقاعدہ بنا دی ہیں، جانے کا راستہ بنا دیا ہے جس کے ذریعے سے اوپر جایا جاتا ہے۔ اس راستے کے بنانے کے بعد بھی 4 سے 5 گھنٹے کا سفر آج بھی ہے اوپر چڑھنے کا۔ یہ کیسا عشق تھا کہ صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس وقت پر کہ جب ان کے پاس اوپر جانے کے لیے کوئی راستہ موجود نہ تھا اور اکیلے نہیں گئے بلکہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کو اپنے کندھوں پر سوار کر کے گئے ہیں، عام بندے کو نہیں گئے۔ علماء نے لکھا ہے کہ ایک نبی کے اندر 400 افراد کی طاقت ہوا کرتی ہے۔ اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنے کندھوں پر اٹھا کر لے کے گئے۔ غور کریں، نبی علیہ الصلوۃ والسلام جب فتح مکہ کے بعد مکہ مکرمہ کے اندر ہیں اور بیت اللہ ہمیں ایک بت نصب ہیں، اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم اپنی تلوار سے بتوں کو گرا رہے ہیں، آیت پڑھتے جا رہے ہیں، جاء الحق وزہق الباطل ان الباطل کان زہوقا، حق آ گیا اور باطل مٹنے کے لیے ہے اور باطل مٹ رہا ہے۔ یہ آیت پڑھتے جا رہے ہیں، بتوں کو گراتے جا رہے ہیں۔ کچھ بت تھے جو اوپر کی جانب لٹکے ہوئے تھے جہاں تک ہاتھ نہیں پہنچتا تھا، تو علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس موقع کے اوپر نبی علیہ الصلوۃ والسلام کو ایک آفر کی اور کہنے لگے کہ اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم آپ میں جھکتا ہوں رکوع کی حالت کے اندر اور آپ میرے اوپر کھڑے ہو جائیں اور میرے اوپر کھڑے ہو کر آپ جو ہے وہ ان بتوں کو گرا دیں۔ اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم نے جب یہ بات سنی تو علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو فرمایا کہ علی تیرے کندھے اس نبوت کے بار کو اٹھا نہیں سکتے، تو اس نبوت کے وزن کو نہیں اٹھا سکتا۔ مگر جب بات آئی ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے نبی علیہ السلام ان کے کندھے پر سوار ہیں اور کندھے پہ سوار ہو کے عام راستہ نہیں چل رہے، پہاڑ کی چوٹی کے اوپر جا رہے ہیں، یہاں تک کہ جبل ثور پہ غار ثور کے اندر پہنچ گئے۔ پھر وہاں پر پہنچنے کے بعد صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے غار کے باہر نبی علیہ الصلوۃ والسلام کو انتظار کرنے کا کہا۔ اندر گئے، پورے غار کی صفائی کی، غار کی صفائی کر کے جتنے سوراخ تھے ممکنہ ان تمام سوراخوں میں کوئی کپڑا ٹھوسا، کوئی ایسی چیز وہاں پر رکھی، پتھر سے ان کے سوراخوں کو بند کیا کہ کسی سے کوئی موذی جانور نہ نکل آئے۔ تمام سوراخ بند ہو گئے، ایک سوراخ رہ گیا۔ اب جب کچھ نہیں ملا تو ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنے جسم کو وہاں پیش کر دیا اور اپنی پاؤں وہاں پر اس طریقے سے رکھ دیا کہ کوئی بھی موذی جانور اس سوراخ سے باہر نہ نکل سکے۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کو فرمایا اے اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم آپ آئیے اور آ کر آرام کر لیجئے۔ اب نبی علیہ الصلوۃ والسلام کو آرام کی آفر تو کر دی ہے، تکیہ کوئی نہ ہے، بستر تو کوئی نہیں ہے،
اے اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم بطور تکیہ میری گود حاضر ہے، آپ میری گود میں سر رکھیے اور آرام کر لیجئے۔ ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس حال میں بیٹھے ہیں، نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے ان کی گود کے اندر اپنا سر رکھا ہے اور ان کی گود میں سر رکھ کے اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم آرام کر رہے ہیں۔ امام ابو سیری رحمہ اللہ نے اس واقعے کی بہت ہی شاندار اشعار کے اندر ترجمانی کی ہے، اور کسی شاعر نے انہی اشعار کا ترجمہ اردو زبان کے اندر اشعار کی صورت میں کیا۔ وہ کہتے ہیں صدق اور صدیق اکبر غار ہی میں تھے چھپے، صدق اور صدیق اکبر غار ہی میں تھے چھپے، غار میں کوئی نہیں کفار کہتے تھے بہم، دیکھ کر انڈے کبوتر کے ادھر مکڑی کا جال، تھا گما کفار کو وہاں تو نہیں شاہ امم، کی حفاظت آپ کی ایسی خدائے پاک نے، ذرہ اور قلعون سے مستغنی ہوئے شاہ امم۔ اللہ رب العزت نے وہاں پر انتظام ایسے فرمایا کہ صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے ساتھ اندر موجود ہیں، اور باہر مکڑی نے اپنا ایک جالا بنا دیا اتنی ہی دیر میں، اور مکڑی کا جالا بھی بن گیا، اور مکڑی کے جالا بننے کے بعد جب کفار وہاں پر پہنچے ہیں تو کفار وہاں پہنچنے کے بعد دیکھتے گئے کہ بھئی ایک بندے کے قدموں کے نشانات اس درخت اس غار تک پہنچ رہے ہیں۔ جب یہاں تک پہنچ رہے ہیں، انہوں نے اپنے ساتھ کفار نے ایک بندے کو ساتھ لیا تھا جس کا کام ہی یہی تھا کہ وہ قدموں کے نشانوں کو پہچانتا تھا، اس کا ماہر تھا، اور وہ اس کے ذریعے سے چیزوں کو پہچان لیا کرتا تھا۔ غار ثور کے نیچے جب پہنچے ہیں تو وہاں دیکھ کے اس نے کہا جی 2 بندوں کے قدموں کے نشانات یہاں تک ہیں، یہ وہی نشانات ہیں جو ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے گھر سے شروع ہوئے تھے، اس کا مطلب ہے یہ دونوں پہاڑ پہ چڑھے ہیں۔ اب جب آگے اس نے نشانات دیکھنا شروع کیے تو کہنے لگا کہ جی ایک بندے کے نشان ہیں، دوسرا کہیں نیچے ہی رہ گیا ہے۔ انہوں نے کہا کہ اچھا چلو ایک کے ہی نشانات دیکھ لیتے ہیں۔ بعض لوگوں نے کہا کہ بھئی ایک سے کیا فائدہ، ہمیں تو دونوں کی تلاش ہے۔ ابو جہل بہت ہی زیادہ سمجھدار تھا، صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا عشق جانتا تھا، اس نے کہا کہ نہیں، یہ عین ممکن ہے کہ یہ جو نشانات ہیں یہ ابو بکر کے ہوں، اور ابو بکر نے اپنے رسول کو اپنے کندھوں پہ اٹھا لیا ہو، لہٰذا ان نشانات کے پیچھے چلو۔ اب وہ اس کے پیچھے چلتے گئے یہاں تک کہ غار ثور کے دروازے پہ پہنچ گئے۔ دہانے پہ پہنچ کے وہ کہنے لگا کہ جی یہ نشانات اندر کی جانب جا رہے ہیں، یہاں پہ آ کے رک رہے ہیں، اس کا مطلب ہے غار کے اندر ہے۔ ابو جہل نے اس کو زوردار تھپڑ لگایا کہ بدبخت، تو نے ہمارا بھی وقت ضائع کیا، تیرے پاس کوئی علم نہیں۔ اگر وہ اس پہاڑ اس غار کے اندر داخل ہوتے تو یہ مکڑی کا جالا نہ بنا ہوا ہوتا، یہاں پہ ٹوٹ چکا ہوتا۔ اگر یہ مکڑی کا جالا بنا ہوا ہے، یہ اس بات کی دلیل ہے کہ وہ یہاں تک نہیں آئے، تیرا علم ہی ناقص ہے۔ ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ ہم غار کے اندر تھے اور ہمیں ان قریش مکہ کے پاؤں نظر آ رہے تھے، اگر یہ صرف گردن نیچے جھکا کر جھانک لیتے تو ہم پکڑے جاتے، اور میں نبی علیہ الصلوۃ والسلام سے اس وقت پہ کہہ رہا تھا اے اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم، ہم تو گئے کام سے، ہم تو پکڑے گئے۔ غم تھا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دل میں۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا ہرگز نہیں، کلا ان اللہ معنا، اللہ ہمارے ساتھ ہے۔ قرآن کریم میں اللہ رب العزت نے اس بات کو قرآن کا حصہ بنا دیا 10ویں پارے میں، اذ یقول لصاحبہ لا تحزن ان اللہ معنا ثانی اثنین اذ ہما فی الغار، 2 بندوں میں سے ایک جو غار کے اندر جب بیٹھے تھے، اذ یقول لصاحبہ، 2 میں سے ایک نے جب اپنے ساتھی سے کہا لا تحزن ان اللہ معنا، غم نہ کر، اللہ ہمارے ساتھ ہے۔ غور کریں، موسیٰ علیہ السلام کے ساتھی ان کے ساتھ ہیں اور سمندر کے کنارے پہنچے، انہوں نے کہا موسیٰ ہم تو پکڑے گئے کام سے، تو موسیٰ علیہ السلام آگے سے کہتے ہیں کلا ان معی ربی، میرا پروردگار میرے ساتھ ہے۔ اور صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب ساتھ ہے تو نبی علیہ السلام نے یہ نہیں کہا اللہ میرے ساتھ ہے، بلکہ فرمایا ان اللہ معنا، ابو بکر جیسے اللہ میرے ساتھ ہے، ابو بکر اللہ تیرے ساتھ بھی ہے۔ وہ معیت الہی ان کو اس طرح سے حاصل تھی کہ جس کی وجہ سے نبی علیہ السلام نے یہ بات فرمائی۔ اب
صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی گود میں نبی علیہ الصلوۃ والسلام کا سر ہے اور وہ نبی علیہ السلام آرام کر رہے ہیں، اور صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اپنی زندگی کا بہترین وقت یہاں پر مل گیا کہ محبوب کا سر ان کی گود کے اندر ہے، تنہائی ہے، اور صرف نبی علیہ السلام کی زیارت کے سوا کوئی دوسرا کام نہیں۔ عطا اللہ شاہ بخاری رحمہ اللہ نے اس بات کو یوں ارشاد فرمایا، ابو بکر، حقیقت یہ ہے کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے ساتھ آپ کی جو زندگی کی اوقات ہیں میں ان کا تصور کرتا ہوں تو مجھے لگتا ہے کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کا چہرہ انور جو ہے وہ ایک قرآن کریم کی طرح کھلی ہوئی رحل کی طرح ہے، اور ابو بکر آپ مجھے قاری قرآن نظر آتے ہیں اور آپ قرآن کریم کے ورق کی روح گردانی کر رہے ہیں، آپ قرآن کریم کو پڑھتے جا رہے ہیں، صاحب قرآن آپ کی گود کے اندر ہیں، آپ کی گود رحل کی مانند، نبی علیہ الصلوۃ والسلام کا چہرہ انور قرآن کریم کی مانند، اور آپ قاری کی مانند ہیں، اور آپ قرآن کی تلاوت کر رہے ہیں، آپ قرآن کا دیدار کر رہے ہیں۔ یہ حسن ساتھ عشق کے کیا لاجواب ہے، یہ حسن ساتھ عشق کے کیا لاجواب ہے، رکھی ہوئی رحل پہ خدا کی کتاب ہے۔ اسی دوران میں ایک واقعہ یہ بھی پیش آیا کہ صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاؤں پر، وہ جو پاؤں انہوں نے ایک خالی سوراخ کے اوپر رکھا تھا جس کا منہ بند نہ ہو سکا تھا، تو ایک سانپ وہاں سے نکلا اور اس سانپ نے صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو ڈس لیا۔ آپ غور کریں، اگر نماز میں چونٹی کاٹ جائے تو بندہ اپنی جگہ سے ہل جاتا ہے۔ یہ کیسا عشق تھا کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کا سر مبارک گود میں ہے، سانپ نے کاٹا ہے، اور ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جنبش تک نہیں کی، ہلے نہیں اپنی جگہ سے، کہ اگر میں ہلوں گا اور اپنی تکلیف کا اظہار کروں گا تو نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی آنکھ کھل جائے گی۔ لیکن بعض چیزیں انسان کے اختیار سے باہر ہوا کرتی ہیں، لہٰذا ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ شدت تکلیف کی وجہ سے ان کی آنکھ سے ایک آنسو بہہ پڑا اور وہ رخسار سے نیچے آیا اور داڑھی سے ہوتا ہوا اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کے چہرے انور پہ پڑا۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی آنکھ کھل گئی۔ ابو بکر کیا بات ہے، آپ کے آنسو کیوں نکلا ہے؟ اے اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم، میں نے اپنا پاؤں یہاں پہ رکھا تھا اور سانپ نے کاٹ لیا۔ جب یہ بات کہی تو نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا، اے ابو بکر اپنے پاؤں کو آگے کرو۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے اپنے لعاب دہن کو ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاؤں پر لگایا۔ ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ اس لعاب دہن کا لگانا تھا کہ اللہ رب العزت نے اس سانپ کے کاٹے اور اس زہر سے مجھے شفا عطا فرما دی۔ آپ غور کریں کہ اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کا لعاب دہن کس قدر بابرکت ہے کہ نمکین پانی کے کنویں میں پڑا تو وہ نمکین پانی کا کنواں جو ہے وہ میٹھا ہو گیا۔ علی المرتضی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی آنکھوں کے اوپر پڑا تو آنکھیں ٹھیک ہو گئیں۔ 14 آدمیوں کے کھانے پہ پڑا تو وہ کھانا 1400 آدمیوں کے لیے پورا ہو گیا، اور ابو سفیان کی نکلی ہوئی آنکھ پر پڑا تو وہ آنکھ دوبارہ ٹھیک ہو گئی۔ وہ لعاب مبارک اگر جبرائیل امین کو مل جاتا تو وہ بھی اس کو اپنی آنکھوں کا سرما بنا لیتے۔ ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی قسمت بھی عجیب ہے کہ محبوب صلی اللہ علیہ وسلم نے خود اپنا لعاب مبارک اپنے ہی ہاتھ سے ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاؤں پہ لگا رہے ہیں۔ آپ غور کریں، نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے اس ساری زندگی کے اندر 2 بڑے عجیب سفر ہیں، 2 تاریخی سفر ہیں، ایک سفر معراج، ایک سفر ہجرت۔ سفر معراج پر جو رفیق بنا وہ فرشتوں کا امام سیدنا جبرائیل امین، اور جو ہجرت کے سفر کا ساتھی بنا، رفیق بنا، وہ صحابہ کا امام بن گیا، ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ پھر جو معراج کی سفر کا امام بنا، اللہ نے اس کو ملائکہ کی امامت کا تاج پہنایا۔ جو ہجرت کے سفر کا رفیق بنا اس کو اللہ رب العزت نے صحابہ میں خلافت کا تاج پہنایا۔ لیکن ایک فرق اور بھی ہے کہ معراج کے سفر کے جو رفیق تھے جبرائیل علیہ السلام، ایک وقت آیا کہ انہوں نے کہا، اے اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم، اس سے آگے میں نہیں جا سکتا، اس سے آگے کا سفر آپ نے اکیلے کرنا ہے۔
مگر جو ہجرت کے سفر کے رفیق تھے وہ جہاں سے چلے وہاں سے لے کر منزل مقصود تک نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے ساتھ رہے اور ہر قدم پہ ساتھ رہے، جہاں نبی علیہ السلام وہاں صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ پھر نبی علیہ الصلوۃ والسلام جب معراج کے سفر پہ تشریف لے گئے، جو رفیق تھا، جو ساتھی تھا معراج کے سفر کا، وہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے گھر پر ان کو لینے کے لیے آیا، ام ہانی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے گھر پہ۔ اور جو ہجرت کا رفیق بنا، اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم خود اٹھ کر اس کے گھر پہ تشریف لے گئے اس کو اپنا رفیق بنانے کے لیے۔ مرتبے میں سب سے آگے سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہیں۔ حلیمہ سعدیہ جب نبی علیہ الصلوۃ والسلام کو وصول کرنے کے لیے آئی تھیں تو ایک بیمار گھوڑے کے اوپر تھیں۔ جب واپسی نبی علیہ الصلوۃ والسلام کو وصول کر لیا، لے لیا اور اپنے گاؤں کی طرف جا رہی ہیں تو وہ بیمار سواری جس پر اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم سوار تھے، وہ بیمار سواری صحت مند ہو گئی اور وہ سواری تمام کی تمام سواریوں سے آگے نکل گئی۔ اور واقعی یہی معاملہ ہے کہ اس سفر ہجرت کے اندر جو نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی سواری ہے سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، یہ سواری بھی تمام کے تمام صحابہ میں سب سے آگے چلی گئی۔ غور کریں، ہجرت کی رات نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بلایا اور ان کو کہا کہ آپ میرے بستر پہ سو جائیں اور صبح کو اٹھ کر لوگوں کی امانتیں ان تک پہنچا کر پھر آپ ہجرت کے لیے سفر کیجیے گا۔ تو عجیب بات ہے، علماء نے ایک نقطہ نکالا، وہ فرماتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے لوگوں کی امانتیں ان تک پہنچانے کے لیے علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا انتخاب کیا اور اپنی امانت بحفاظت پہنچانے کے لیے صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا انتخاب کیا۔ لوگوں کی امانتیں علی آپ پہنچائیں، میری امانت ابو بکر آپ پہنچائیں۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے ساتھ معیت اس حد تک ہے، یہاں تک ہے کہ ہم اگر غور کریں کہ اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ ساری زندگی بھی ساتھ رہے اور ساری زندگی ساتھ رہنے کے ساتھ ساتھ اس دنیا سے پردہ فرمانے کے بعد بھی ساتھ ہیں۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام ایک مرتبہ اپنے گھر پہ آرام کر رہے تھے، عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے آسمان کی جانب دیکھا تو ستارے بہت نظر آئے۔ نبی علیہ السلام سے فرمایا، اے اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم، کیا دنیا میں کوئی ایسا شخص ہے جس کی نیکیاں ان ستاروں کی جتنی ہوں؟ نبی علیہ السلام نے فرمایا، ہاں عمر ایسا شخص ہے کہ جس کی نیکیاں ان ستاروں کی مانند ہیں، ان ستاروں کی جتنی ہیں۔ عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ خاموش ہو گئی۔ تھوڑی دیر کے بعد نبی علیہ السلام نے فرمایا، عائشہ کیا ہوا، تم خاموش کیوں ہو گئی؟ اس لیے کہ کیا تم سوچ رہی تھی کہ میں تمہارے والد کا نام لوں گا اور میں نے عمر کا نام لے لیا؟ کہ اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم بات تو ایسی ہے، عائشہ ابو بکر کی غار ثور کی 3 راتوں کی نیکیاں آسمان کے اوپر موجود ستاروں سے زیادہ ہیں، اس کی کہاں بات کرتی ہو؟ بہقی کی روایت ہے، عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے ایک مرتبہ فرمایا کہ اگر پوری امت کے ایمان کو ایک پلڑے میں رکھ دیا جائے اور ایک پلڑے میں ابو بکر کے ایمان کو رکھ دیا جائے تو ابو بکر کا ایمان امت کے تمام لوگوں کے ایمان سے زیادہ ہے۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا، ما صب اللہ فی صدری الا وقد صببتہ فی صدری ابا بکر، جو کچھ اللہ نے میرے سینے میں ڈالا میں نے وہ سارا کا سارا ابو بکر کے سینے میں منتقل کر دیا۔ یہ فضیلت کسی اور کو حاصل نہیں ہے۔ صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے متعلق نبی علیہ السلام نے ایک جگہ پر ارشاد فرمایا، من اراد ان ينظر الى میت یمشی علی وجہ الارض فلینظر الى ابن ابی قحافہ، جو کوئی زمین پر چلتی پھرتی لاش کو دیکھنا چاہے اس کو چاہیے کہ ابو بکر کو دیکھ لے، اس لیے کہ جیسے لاش کے اندر کسی قسم کی کوئی اکڑ نہیں ہوتی، ابو بکر کی زندگی کے اندر بھی عاجزی ایسی ہی ہے، ابو بکر کے اندر بھی فنائیت ایسی ہی ہے جیسی ایک لاش کے اندر ہوا کرتی ہے، کہ دنیا کے اندر ہیں
دنیا کی زندگی چل رہی ہے مگر دل جو ہے وہ عرش والے کے ساتھ اٹکا ہوا ہے. نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا ان اللہ یتجلی للخلق عامۃ ولکن لابی بکر خاصۃ. کل قیامت کے دن اللہ رب العزت اپنے دیدار کے لیے لوگوں کو ایک عام تجلی نازل فرمائیں گے، عام تجلی سے دیدار کروائیں گے، اور ابو بکر کا دیدار، ابو بکر کو جو اللہ کا دیدار حاصل ہوگا وہ ایک خاص تجلی کے ساتھ ہوگا. اللہ ابو بکر پہ اپنی خاص تجلی نازل فرمائیں گے. لہذا ہم یہ خوش نصیب لوگ ہیں کہ جن کی نسبت سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے ہوتی ہے. ویسے حقیقت تو یہ ہے کہ ہر مومن کی نسبت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے ہے، مگر جو حضرات اس سلسلے کے اندر بیت ہیں ان کو اس نسبت کا مزید احترام کرنا چاہیے اور سمجھنا چاہیے کہ اللہ نے ہمیں دوہری نسبت صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ عطا فرمائی ہے. اس صدیقی نسبت کا رنگ ہی اللہ نے کچھ اور رکھا ہے. ہر پھول کی اپنی خوشبو ہوتی ہے اور یقیناً تمام کے تمام صحابہ مقتدر ہیں، تمام کے تمام صحابہ ستاروں کی مانند ہیں. جس کسی کی بھی انسان پیروی کرے گا، جس کے پیچھے چلے گا، ہدایت یافتہ ہو جائے گا. لیکن ان کے درمیان صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بات کچھ اور ہی ہے. صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ایک مشہور واقعہ ہے کہ ان کا دور خلافت ہے اور اس دور خلافت میں خلیفۃ الرسول ہیں، امیر المؤمنین ہیں، اور انہوں نے اپنے اس دربار کے اندر ایک رجسٹر مینٹین کیا ہوا تھا، ایک فائل مینٹین کی ہوئی تھی مدینہ کے اندر رہنے والے بیواؤں اور یتیموں کی کہ جن کو مدد کی ضرورت ہے، اور ان کی لسٹ بنی تھی. آگے کسی نہ کسی شخص کا نام لکھا تھا، یعنی اپوائنٹ کر دیا کرتے تھے کہ فلاں بیوہ اور فلاں یتیم عورت کی ذمہ داری فلاں شخص کے اوپر ہے، اس کی خدمت کی ذمہ داری اس کے اوپر ہے، اس کی خدمت کی ذمہ داری اس کے اوپر ہے. عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک مرتبہ ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے ملنے کے لیے آئے. جب ملنے کے لیے آئے تو انہوں نے اس وقت پر اس فائل کا مطالعہ کیا، اس رجسٹر کو دیکھا تو دیکھا کہ ہر بیوہ اور یتیم کے آگے، بیواؤں کے آگے، یتیموں کے آگے کسی نہ کسی کا نام لکھا ہوا ہے. ایک بیوہ عورت ہے، اس کا نام تو لکھا ہے لیکن اس کے آگے خدمت کرنے والے کا نام موجود نہیں. تو نیکی میں یہ حضرات آگے بڑھنے والے تھے، فاستبقوا الخیرات پر عمل کرنے والے تھے. فوراً ہی دل میں نیت کر لی کہ اس کی مدد تو میں کروں گا. چنانچہ رات کو صبح کو فجر کی نماز پڑھی اور فجر کی نماز پڑھ کر اس بڑھیا کے گھر پہ چلے گئے. دروازہ کھٹکھٹایا، کون؟ اماں، خادم ہوں، خدمت کرنے کے لیے آیا ہوں. اس نے آگے سے کہا کہ تو کیسا خادم ہے؟ تو کون سا خادم ہے؟ جو خادم ہے، خدمت کرنے والا ہے، وہ تو خدمت کر کے چلا گیا. اب حیران ہو گئے کہ یہ کون شخص ہے کہ جو خدمت بھی کر رہا ہے اور اتنی خاموشی سے کر رہا ہے کہ اس نے کبھی وہاں پر اپنا نام لکھنا بھی گوارا نہ کیا. تو سوچا کہ اچھا چلو میں بھی اس کار خیر میں کچھ حصہ ڈال لوں، کل کی خدمت میں کر لوں گا. اگلے دن فجر سے پہلے پہنچ گئے، دروازہ کھٹکھٹایا، کون؟ اماں، خادم ہوں. بھائی کون سے خادم ہو؟ جو خادم تھا وہ تو آ گیا، خدمت کر کے چلا گیا. اور حیران ہو گئے یہ کون سا شخص ہے جو فجر سے پہلے میں آیا تب بھی خدمت کر کے چلا گیا. اماں، اس کا نام کیا ہے؟ بیٹا نہ میں نے کبھی اس کا نام پوچھا، نہ کبھی اس نے مجھے نام بتایا. وہ جب آتا ہے دروازہ کھٹکھٹاتا ہے، میں پوچھتی ہوں کون ہو تو وہ کہتا ہے خادم. میں اندر چلی جاتی ہوں، وہ آتا ہے، میری خدمت کر لیتا ہے، صفائی کی ضرورت ہوتی ہے صفائی کر لیتا ہے، پانی بھر کے لا کے رکھ دیتا ہے، جو میری ضروریات ہیں ان کو پورا کر کے چلے جاتا ہے. جب جانے لگتا ہے تو دروازہ کھٹکھٹا کے بتا دیتا ہے کہ اماں خادم جا رہا ہے. میں اپنا پردہ ختم کر لیتی ہوں. نہ اس نے کبھی نام بتایا، نہ میں نے کبھی نام پوچھا. اور حیران ہو گئے. اب سوچا کہ نہیں، اس بندے کو تو جان کے رہنا چاہیے، یہ ہے کون. اگلے دن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے عشاء کی نماز پڑھی اور نماز پڑھنے کے بعد اس بڑھیا کے گھر کے راستے میں چھپ کر بیٹھ گئے. یہ کون شخص ہے، میں بھی ذرا اس کا دیدار کروں. اب جب بیٹھے ہیں تو تھوڑی دیر کے بعد دیکھا کہ جب رات گہری ہو گئی، لوگ سو گئے،
تو ایک شخص دبے پاؤں اس گھر کی طرف آ رہا ہے. جب قریب آیا وہ شخص تو دیکھ کے حیران ہو گئے کہ امیر المؤمنین وقت کے خلیفہ ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہے. امیر المؤمنین آپ؟ ہاں. اس بڑھیا کی خدمت آپ کر رہے ہیں؟ ہاں. اور امیر المؤمنین یہ کیا معاملہ ہے، آپ نے پاؤں میں جوتے بھی نہیں پہنے ہوئے؟ تو آگے سے ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ عمر، اصل میں نے جوتے اس لیے نہیں پہنے کہ یہ وقت لوگوں کے راستوں پہ سفر کرنے کا نہیں ہے، یہ آرام کا وقت ہے. اگر میں جوتے پہن کے اس وقت پہ آؤں گا تو میرے جوتوں کی آہٹ سے کہیں ایسا نہ ہو کہ کسی بندے کی نیند خراب ہو جائے، لہٰذا میں نے اس کو گوارا نہ کیا. امیر المؤمنین آپ نے اپنا نام کیوں نہیں لکھا؟ عمر، جس ذات کی خاطر یہ کام کر رہا ہوں وہ ذات میرا نام جانتی ہے. ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں آتا ہے کہ جب وفات کا وقت قریب ہوا تو اس وقت پر حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بلایا اور بلا کے فرمایا کہ اے عائشہ، جب میں دنیا سے چلا جاؤں تو میرے اس دنیا سے جانے کے بعد یہ جو 2 چادریں میں نے پہنی ہوئی ہیں انہی چادروں کو دھو لینا اور اسی کے اندر مجھے غسل دے دینا، کفنا دینا. غسل دینے کے بعد حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ ابا جان، کیا ہم اس قابل بھی نہیں کہ آپ کے کفن کے لیے نئی چادر خرید سکیں؟ ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ نے فرمایا نئی چادریں مردوں کی نسبت زندوں کو زیادہ سجتی ہیں، وہ اس کے زیادہ مستحق ہیں، لہٰذا ان کے لیے لے جاؤ. یہ دل کے اندر تواضع تھی کہ اپنے کفن کے لیے پرانی چادروں کی وصیت فرما رہے ہیں. پھر وفات کے قریب صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ساتھیوں کو، صحابہ کو قریب کیا اور قریب کر کے بات کہی کہ دوستوں، میری بات یاد رکھو کہ جب میں اس دنیا سے چلا جاؤں تو میرے اس دنیا سے جانے کے بعد مجھے نہلا دینا، نہلانے کے بعد کفنا دینا. جب کفن دفن سے فارغ ہو جاؤ تو اس کے بعد ایک کام یہ کرنا کہ مجھے لے کر نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے روضہ مبارک پہ جانا اور وہاں پر جا کر اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے صلاۃ و سلام پیش کرنا اور صلاۃ و سلام پیش کر کر اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم سے یہ بات پوچھنا، اے اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم، آپ کا ساتھی آپ کے برابر میں مدفون ہونے کی اجازت چاہتا ہے. چنانچہ صحابہ نے یہی کیا. صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی وفات ہو گئی. وفات کے بعد ان کو نہلایا گیا، کفنایا گیا، جنازہ پڑھا اور جنازہ پڑھنے کے بعد نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے روضے کے پاس رکھا گیا اور اس کے بعد یہ درخواست کی گئی کہ اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم، آپ کا ساتھی آپ کے برابر میں دفن ہونے کی، آپ کے برابر میں اپنی آخری آرام گاہ کی اجازت چاہتا ہے. محدثین نے لکھا ہے، روایت کے اندر آتا ہے کہ روضہ رسول کے جو تالے تھے وہ ٹوٹ گئے اور اندر سے آواز آئی کہ ادخل الحبیب الی الحبیب، ایک دوست کو دوسرے دوست کے ساتھ ملا دیا جائے. اللہ رب العزت نے زندگی بھر صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو نبی علیہ السلام کے ساتھ رکھا. دنیا سے جانے کے بعد بھی اللہ رب العزت نے اپنے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کا ایسا وصل عطا فرمایا. پیغمبر تو نہ تھا لیکن پیغمبر جیسا لگتا تھا. پیغمبر تو نہ تھا لیکن پیغمبر جیسا لگتا تھا. وہ دریا تھا مگر گہرے سمندر جیسا لگتا تھا. کچھ ایسی تازگی تھی اس کے چہرے پر کہ وہ سب کو طلوع صبح کے بے داغ منظر جیسا لگتا تھا. نبی کا دور یاد آتا تھا، اس کے دور میں اکثر نبی کے بعد وہ قندِ مکرر جیسا لگتا تھا. زمین سمٹی چلی جاتی تھی اس کی فوج کے آگے، ہر ایک خدمت گزار اس کا سکندر جیسا لگتا تھا. اللہ رب العزت سے دعا ہے کہ پروردگار عالم ہمیں سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی سچی محبت ہمارے سینوں کے اندر پیدا فرمائے اور اللہ رب العزت ہمیں صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا سچا عشق نصیب فرمائے. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین. مراقبہ کر لیجئے، پہ دعا کرتے ہیں. آنکھوں کو بند کر لیں، سر کو جھکا لیں. دنیا اور جو کچھ دنیا میں ہے اس سے ہٹ کٹ کے اللہ رب العزت کی یاد میں ڈوب جائیں.
لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ. دعا کر لیجئے. سبحان ربی الوہاب اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد وبارک وسلم. رب کریم ہم آپ کے گناہ گار سیاکار بندے ہیں. اللہ ہمارے گناہوں کو معاف فرما، ہماری خطاؤں سے درگزر فرما، ہمارے عیبوں کی پردہ پوشی فرما. کریم آقا ہمارے ساتھ خیر کا معاملہ فرما، بھلائیوں کا معاملہ فرما، رحمتوں کا معاملہ فرما. اللہ جو گناہ ہمیں یاد ہے وہ بھی معاف فرما، جو گناہ کر کے بھول چکے ہیں اللہ ان گناہوں کو بھی معاف فرما. کریم آقا اپنے فضل کا معاملہ ہمارے ساتھ فرما، رحم کا معاملہ فرما، کرم کا معاملہ فرما. میرے مالک ہمارے ساتھ اپنی رحمتوں کا معاملہ فرما. اے کریم آقا ہمارے ساتھ اپنے فضل کا معاملہ فرما. اے اللہ اس سے پہلے کہ لوگ ہمیں کلمہ پڑھائیں ہمیں اپنے اختیار سے کلمہ پڑھنے کی توفیق عطا فرما. اس سے پہلے کہ لوگ ہماری نماز پڑھیں اللہ ہمیں نماز کی حضوری نصیب فرما. اس سے پہلے کہ لوگ ہمیں کفن دیں اللہ ہمیں تقوی کی پوشاک نصیب فرما. کریم آقا موت سے پہلے توبہ کرنے کی توفیق عطا فرما. اے کریم آقا اپنا فضل ہمارے ساتھ فرما. اللہ آپ نے خود قرآن کریم میں بات ارشاد فرمائی ولولا فضل اللہ علیکم ورحمتہ ما زکا منکم من احد ابدا، کہ جب تک اللہ کا فضل اور اس کا کرم نہ ہو اس وقت تک تم میں سے کوئی بھی صاف ستھرا نہیں ہو سکتا. اے کریم آقا ہم آپ کے فضل کے متلاشی ہیں، آپ کی رحمت کے متلاشی ہیں. اے کریم آقا اس امت کے اندر انبیاء کے بعد پاکیزہ ترین ہستی کا تذکرہ اللہ آج کی اس مجلس میں ہوا. اللہ ہم ان کی نسبت سے آپ سے دعا مانگتے ہیں اللہ ہمارے دلوں کو بھی پاکیزہ بنا دیجئے. اللہ ہم ان سے نسبت رکھنے والے ہیں. اے کریم آقا اس نسبت کی لاج رکھتے ہوئے ہمارے دلوں کو پاکیزہ بنا دیجئے. اللہ ہمیں شریعت و سنت پر استقامت نصیب فرما دیجئے. اللہ طہارت پر استقامت نصیب فرما دیجئے، تقوی پر استقامت نصیب فرما دیجئے. کریم آقا فضل اپنا فرما دیجئے، کرم اپنا فرما دیجئے. اللہ آپ کے فضل کے بغیر تو یہ بات ممکن نہیں. میرے مالک ہمارے اندر کوئی طاقت نہیں، ہم اس قابل نہیں کہ آپ کے دربار میں اللہ کوئی دعویٰ کر سکیں. اللہ ہم ہر قسم کے دعووں سے پاک ہیں. اللہ ہم کوئی دعویٰ آپ کے دربار میں نہیں کر سکتے. آپ سے آپ کی شان کریمی کا صدقہ مانگتے ہیں. اللہ آپ کی شان کریمی کا حال یہ ہے کہ آپ اس کا کرم آپ شان کریمی کے صدقے آپ مستحقین کو بھی اللہ عطا فرماتے ہیں، غیر مستحقین کو بھی عطا فرماتے ہیں. کریم آقا ہم غیر مستحق ہیں، ہم مستحق نہیں آپ کی رحمت کے، پر اللہ آپ کی شان کریمی کا واسطہ آپ کو دیتے ہیں. اے کریم آقا ہم پر اپنا فضل فرما دیجئے، اپنا کرم فرما دیجئے، اپنی مہربانی فرما دیجئے. اللہ ہمیں اس نسبت کی لاج رکھنے کی توفیق عطا فرما دیجئے. اللہ اس نسبت کو قوی کرنے کی توفیق عطا فرما دیجئے. اس نسبت کے ساتھ زندگی گزارنے کی توفیق عطا فرمائیے. اللہ ہم اسی نسبت کے ساتھ جینا چاہتے ہیں، اسی نسبت کے ساتھ مرنا چاہتے ہیں، اور اسی نسبت کے ساتھ کل قیامت کے دن آپ کے دربار میں حاضر ہونا چاہتے ہیں. اللہ اس نسبت کی حفاظت فرما دیجئے. کریم آقا فضل کا معاملہ فرما دیجئے، کرم کا معاملہ فرما دیجئے. اللہ ہم میں جو بیمار ہیں انہیں شفائے کلی نصیب فرما دیجئے، جو مقروض ہیں ان کے قرضوں کی ادائیگی کی غیب سے سبیل پیدا فرما دیجئے. کریم آقا فضل کا معاملہ فرما دیجئے. اللہ رحمتوں کا معاملہ فرما دیجئے. اللہ ہمارے قریبی ساتھی جناب قاری اسلم صاحب علیل ہیں، اللہ انہیں اور دیگر تمام بیماروں کو شفائے کاملہ عاجلہ مستمرہ دائمہ نصیب فرما دیجئے. اللہ جو مقروض ہیں ان کے قرضوں کی ادائیگی کی غیب سے سبیل پیدا فرما دیجئے. کریم آقا ہماری دعاؤں کو اپنی رحمت سے قبول و منظور فرما. پروردگار عالم جہاں کہیں بھی مسلمان پریشان حال ہیں اللہ تمام پریشان حال لوگوں کی پریشانیوں کو دور فرما. بالخصوص اللہ فلسطین کے اندر جو مسلمان اے اللہ مظلوم ہیں، ظلم و ستم کے اندر ہیں، اے کریم آقا مسلمانوں کو ظالموں کے چنگل سے آزادی عطا فرما دیجئے. اللہ یہودیوں کو تہس نہس فرما دیجئے. کفر جو ایک ملت بن چکا ہے اللہ ان کو تہس نہس فرما دیجئے، تباہ و برباد فرما دیجئے، ہلاک کر دیجئے، عبرت کا نشانہ بنا دیجئے. اللہ آپ نے تو یہ وعدہ فرمایا ہے الا ان حزب اللہ هم المفلحون، اللہ کا لشکر ہی کامیاب ہوگا. آپ نے خود فرمایا
ولا تهنوا ولا تحزنوا وانتم الاعلون ان کنتم مؤمنین۔ اللہ آپ نے ایمان والوں کے ساتھ مدد کے وعدے جگہ جگہ قرآن کریم میں کیے ہیں۔ اے اللہ یہ ایمان والے ہیں، اللہ ان کی مدد فرما دیجئے، اللہ ان کی مدد فرما دیجئے، دائیں بائیں سے ان کی مدد فرما دیجئے، آگے پیچھے سے ان کی مدد فرما دیجئے، اوپر نیچے سے ان کی مدد فرما دیجئے، ان کی حفاظت فرما دیجئے۔ اے کریم آقا، جو لوگ بھی اسلام کے دشمن ہیں، مسلمانوں کے دشمن ہیں، اللہ انہیں ہدایت عطا فرما دیجئے۔ جن کی قسمت میں ہدایت نہیں، اللہ انہیں چن چن کر دفع دور فرما۔ اللہ ہمارے اس ملک پاکستان کی حفاظت فرما، ہمارے تینوں حرم کی حفاظت فرما، مسجد اقصی کی حفاظت فرما۔ کریم آقا ہمیں بار بار اپنے گھر کا دیدار نصیب فرما، اپنے پیارے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کی در کی حاضری نصیب فرما۔ ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم وتب علينا انك انت التواب الرحيم وصلى الله تعالى على حبيبه سيدنا محمد وآله واصحابه اجمعين برحمتك يا ارحم الراحمين۔